میری خالہ ہم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ان کی منگنی کے دن ہم بہت خوش تھے۔ صبح سویرے تیار ہو کر والدہ کے ہمراہ نانی اماں کے گھر پہنچ گئے۔ شام کو جب مہمانوں سے گھر بھر گیا، امی کا دل گھبرانے لگا اور اچانک ہی بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ بھگدڑ مچنے سے تقریب پھیکی پڑ گئی۔ والدہ کو جلدی سے ہسپتال لے گئے اور یوں خالہ کی رسمی منگنی ملتوی کر دی گئی۔ میری والدہ 6 دن ہسپتال میں رہیں، ٹیسٹ وغیرہ ہوتے رہے۔ رپورٹیں آئیں تو پتہ چلا کہ انہیں بلڈ کینسر ہے اور میری امی کی زندگی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ انکشاف میرے نانا اور نانی کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ میری خالہ روتے روتے نڈھال ہو گئی تھیں۔ انہیں امی سے بہت پیار تھا۔ دونوں بہنوں کا پیار مثالی تھا۔ تبھی آخری وقت میری ماں نے اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، میری بہن وعدہ کرو کہ تم میرے بعد میری بچیوں کا خیال رکھو گی۔ تمہارے علاوہ کوئی بھی میری بیٹیوں کو ماں جیسا پیار نہیں دے سکتا۔ ماں کے بعد ہم چاروں بہنیں گھر میں اکیلی رہ گئیں۔ ہمیں دیکھنے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ والد بہت پریشان تھے۔ ایک روز نانا، نانی اور ابو سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب ان چاروں بچیوں کا کیا کریں، ان کو کہاں رہنا چاہیے، نانا نانی کے پاس یا اپنے باپ کے گھر میں۔ نانی میری عمر رسیدہ تھیں، وہ ہماری دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھیں، اور مومانی بہت ہی کرخت خود غرض قسم کی خاتون تھیں۔ مومانی نے تو صاف کہہ دیا کہ گھر میں 4 بچیوں کی گنجائش ہرگز نہیں ہے، ہمارے اپنے بچے ہیں، میں اپنا سکون خراب نہیں کر سکتی، یہ اکیلے نہیں رہ سکتی، تو ان کے باپ کو چاہیے کہ وہ دوسری شادی کر لے تاکہ بچیوں کی نئی ماں آ جائے، ان کا بھی گھر بس جائے گا اور لڑکیوں کو ماں مل جائے گی۔ سوال یہ تھا کہ 4 بیٹیوں کے باپ سے کون عورت شادی کر سکتی تھی؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ہر عورت اچھی ماں ثابت ہوتی ہے جبکہ وہ سوتیلی بھی ہو؟ ایسی فرشتہ صفت کا ملنا چراغ لے کر ڈھونڈنے کے برابر تھا۔ البتہ میری مومانی نے مشورہ دیا کہ ان بچیوں کی خالہ اپنی بھانجیوں سے بہت پیار کرتی ہے اور یہ بھی ان کے ساتھ ہلی ہوئی ہیں، کیوں نہ ان کا باپ اپنی سالی سے نکاح کر لے، گھر کا مسئلہ گھر میں حل ہو جائے گا اور بچیاں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ خدا جانے خالہ کو اپنے ہونے والے منگیتر سے کتنا پیار تھا، لیکن اب وہ آزمائش کے دوراہے پر کھڑی تھیں، ایک طرف ان کے مستقبل کے خواب اور دوسری جانب بھانجیوں کا پیار۔ میری چھوٹی دونوں بہنیں تو ان کے بازوں پر سوتی تھیں، ادھر دن رات نانی کان کھاتی، دیکھ بیٹی یہ معصوم کیسے تجھ سے لپٹتی ہیں، ان کی بے زبان آنکھوں کے آنسو تیرا آنچل بھگوتے ہیں، کیا یہ سوتیلی ماں کے ظلم سہ سکیں گی؟ انہیں بے یارو مددگار نہیں چھوڑنا۔ سبھی نے خالہ کو اس قدر جذباتی طور پر بلیک میل کیا کہ انہوں نے نانا نانی کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ جس شخص کو بھائی جان اور دھولا بھائی کہتی تھیں، اسی سے نکاح قبول کرنا پڑ گیا۔ دل سے یہ تو وہی جانتی ہیں یا خدا جانتا ہے۔ ہم تو اس بات پر خوش تھے کہ خالہ دلہن بن کر ہمارے لیے ہمیشہ ہمارے گھر آ گئیں اور اب کبھی ہم کو چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ والد صاحب میری خالہ سے عمر میں کافی بڑے تھے، تاہم میرے ابو کی سوجھ بوجھ اور فراخ دلی کام آئی اور خالہ نے رفتہ رفتہ ان کو اپنا جیون ساتھی قبول کر لیا۔ ان دنوں میری بڑی بہن 10 برس کی اور میں 8 سال کی تھی، مجھ سے چھوٹی 6 سال کی اور سب سے چھوٹی 3 سال کی تھی۔ خالہ کے آ جانے سے ہمارا غم آدھا رہ گیا۔ انہوں نے ماں کی جگہ لے لی، پہلے بھی پیار کرتی تھیں پر اب زیادہ خیال رکھنے لگیں کہ ہم ان کی ہستی میں ماں کی ممتا تلاش کرتے تھے، اور ان کو بڑی بہن سے کیا وعدہ یاد آ جاتا تھا تو آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگتے تھے۔ سچ ہے گھر بچوں سے نہیں عورت سے بستا ہے۔ پہلے پہل ابو نے بھی بہت چاہت دکھائی، ہمارا بھی خیال رکھتے تھے کہ بن ماں کی ہیں، اور خالہ کا بھی کہ ہماری خاطر انہوں نے قربانی دی تھی، لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک رہا جب تک خالہ کی اپنی اولاد نہ ہوئی تھی۔ انہیں پھل پھول لگے تو ہماری طرف سے دھیان ہٹنے لگا اور ہم پر خزا چھا گئی۔ لاکھ بہن کے بچوں سے محبت ہو، جب اپنی اولاد آ جائے نا تو اس کے آگے ہر شے پھیکی ہو جاتی ہے۔ خالہ نے بھی رفتہ رفتہ ہم کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اب وہ ہم پر غصہ بھی کرتی اور ذرا ذرا سی غلطی پر جھڑک بھی دیتی۔ اگر والد دیکھ لیتے تو وہ ان کو یاد دلاتے کہ یہ تمہاری مرحومہ بہن کی بچیاں ہیں، ان کے ساتھ ایسے رویہ نہ بدلو بلکہ اپنے رویے کو درست رکھو۔ خدا جانے کیوں خالہ جان کو والد کی یہ باتیں بری لگتی تھیں۔ اب وہ ان کے سامنے تو ہمیں کچھ نہ کہتی، لیکن بعد میں ہمیں پیٹ کر رکھ دیتی۔ ہم جو ماں کی وفات کے بعد بھی خالہ کی باہوں میں سمٹ کر خوش رہنے لگی تھیں، اب بجھنے لگ پڑیں۔ ہم ان کے بدلتے رویوں سے متاثر ہوئیں اور چہرے سے وہ محرومی کا احساس ٹپکنے لگا جو یتیم بچوں کے چہروں سے ہوتا ہے۔
ابو میرے کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ خالہ میری بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے لگی ہیں تو وہ اپنی نئی بیوی سے غمزدہ رہنے لگے۔ کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتے، جس پر خالہ نے ہم کو اپنا مد مقابل سمجھ لیا۔ بظاہر نفرت کا اظہار نہ کر سکتی تھی، لیکن دل میں نفرت کی چنگاری نے جڑ پکڑ لی تھی۔ ہم سے کام کروانا ہوتا تو ان کا مزاج اچھا ہو جاتا، غصہ آ جاتا تو ابو کے سامنے نہ جانے کب کب کی خطائیں گنوانے لگتی۔ جو تو بچپن گزرا، ہم نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ خالہ کی حکمت عملی کو سمجھ لیا۔ پہلے صبر نہ آتا تھا، پھر صبر کرنا بھی سیکھ لیا۔ خالہ کی نفرت کا شکار سب سے پہلے میری بڑی آپی ہوئیں۔ وہ سچی بات پر کبھی کبھی خالہ کے سامنے بول پڑتی تھیں۔ یہ بات انہیں ناگوار گزرتی۔ میں سمجھاتی تھی اور خود چپ رہتی، غصے کو پی جاتی تاکہ دونوں چھوٹی جو ابھی نہ سمجھ تھیں وہ سوتیلی ماں کے عذاب کا شکار کم ہوں۔ فی الحال تو آپی خالہ کے نشانے پر تھیں اور دونوں میں کبھی بن نہ پاتی تھی۔ خالہ نے سوچا کہ اس مسئلے کا یہی حل ہے کہ میری آپی کی شادی کر دی جائے۔ جلد از جلد اس سے چھٹکارا پانے کا یہی طریقہ تھا، چاہے اس کے لیے کنویں میں دھکا کیوں نہ دینا پڑے۔ انہوں نے میرے ابو سے کہنا شروع کر دیا، ہمارے سر پر 4 لڑکیوں کا بوجھ ہے، انہیں بیاہتے بیاہتے تمہاری عمر لگ جائے گی۔ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان کی باری آنے تک تم بوڑھے ہو چکے ہوگے، ان کا بھی وقت سے ہی تم کو سوچنا ہے، اسی لیے اپنی بڑی بیٹی کو اس کے گھر کا کر دو۔ کوئی اچھا رشتہ آئے تو کر دوں گا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بامشکل 14 برس کی ہوگی، میٹرک کا امتحان تو سکون سے دے لے، پھر سوچیں گے۔ ہاں تو میں نے کب کہا ہے کہ ابھی گھر سے رخصت کر دو، ظاہر ہے اچھا رشتہ آئے گا تو ہی کریں گے۔ ویسے میری نظر میں ایک رشتہ ہے، اگر آج سے سوچیں گے تو ہی کل اس کے ہاتھ پیلے کر پائیں گے۔ وہ کون سا رشتہ ہے جو تمہاری نظر میں ہے؟ وہ اپنی سبھات کا لڑکا، وہ تو اچھا ہے، اپنے ہیں، کچھ چھان بین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تو ہاں کم تعلیم یافتہ ہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ تو کیا ہوا، اپنا کاروبار ہے، خوشحال گھرانہ ہے، رشتہ داری ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بیوی مر چکی ہے۔ آپ کی بیوی تو میری مر چکی تھی، تو کیا دوبارہ گھر نہیں بسا لیا؟ اس آدمی کے تو بچے بھی نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سوچیں گے، میری بیٹی کو میٹرک تو کر لینے دو۔ گویا کہ ابو نے یہ کہہ کر جان چھڑائی۔ ان دنوں آپ بھی بہت حساس ہو گئی تھیں۔ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کے پیار میں بھی کمی آتی جا رہی تھی، کیونکہ اب وہ بڑی ہو گئی تھیں۔ سچ کہتی ہوں کہ کچی عمر میں اگر لڑکی کو گھر والوں کا پیار نہ ملے تو وہ اس پیار کو گھر سے باہر تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کوشش میں اس کے قدم بہک بھی سکتے ہیں۔ اس سے قبل آپی کے قدم بہک جاتے، خالہ نے ان کا رشتہ اس لڑکے سے طے کروا دیا۔ منگنی کے بعد ان لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ لڑکا اپنی والدہ اور کزن کے ہمراہ ہمارے گھر آئے۔ ابو گھر پر نہ تھے، سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور بری وغیرہ کے بارے میں وہ خالہ سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ ان کے کزن واش روم میں ہاتھ دھونے چلے گئے۔ آپی کو خبر نہ تھی کہ کوئی واش روم میں ہے، وہ باورچی خانے میں تھی۔ آپی کچن سے نکل کر واش روم جانے لگیں، جو ہی انہیں احساس ہوا کہ وہاں کوئی ہے تو الٹے قدموں پلٹیں۔ اسی وقت خالہ ڈرائنگ روم سے نکلی اور ان کو واش روم کے دروازے سے پلٹتے دیکھ لیا۔ بس اتنا ہی میری بہن بیچاری کا قصور تھا۔ خالہ نے آپی کو خوب ڈانٹا کہ جب تم کو خبر تھی کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو تم باہر والے غسل خانے میں کیوں جا گھسی، اپنے کمرے سے جڑے باتھ روم میں کیوں نہ گئی؟ تم کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ مہمانوں کی موجودگی میں مہمانوں کے لیے مخصوص واش روم میں نہیں جایا کرتے۔ آپی جو کہ پیار کو ترس رہی تھی، ایسی دھتکار پھٹکار پر رو پڑی۔ وہ اپنے گھر میں ہی مجرم بن گئی، ڈری سہمی چور سی خود کو محسوس کرنے لگیں، جیسے کوئی بڑا گناہ ان سے سرزد ہو گیا ہو۔ اوپر سے خالہ ہر وقت کہتی، کم کھایا کرو، اتنی جلدی اونٹنی سی ہو گئی ہو۔ آپی آپے سے باہر ہو جاتی۔ میری آپی کی اٹھانی ایسی تھی، ان کو سمجھاتی کہ آپی خالہ بدل گئی ہیں، ماں کی بہن ہیں، مائیں بھی تو بچوں کو ڈانٹتی ہیں، تم ان کی ڈانٹ پر اتنی افسردہ نہ ہوا کرو، ان کو اپنے بچوں کے بھی 100 کام ہوتے ہیں، چھوٹے بچے تھکا دیتے ہیں، تبھی غصہ ہم پر نکالتی ہیں۔ اب ان باتوں پر کرتی سوچتی تھیں کہ ایک کاش خالہ کی شادی ہمارے ابو سے نہ کی جاتی تو یہ خالہ ہی رہتی۔ سوتیلی ماں بن کر تو خالہ کا پیار بھی جاتا رہا۔ اس واقعے نے آپی کے دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کمزور ہوتی گئیں۔
यहाँ तक कि उठती थीं तो चक्कर आते थे। कुछ खाती तो इनको मतली होती। ये सब नफ्सियाती दबाव के बाइस था जो कि खाला ने इन पर डाला था। खाला ने इसका कुछ और ही मतलब लिया। बजाय डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज कराने के उन्होंने और ज्यादा इन पर सख्ती और लानतान शुरू कर दी कि रोज बरोज निकम्मी और कामचोर होती जा रही है। हर वक्त बिस्तर पर पड़ी है। कुछ काम का कहो तो इसे चक्कर आने लगते हैं। आज नहीं तो कल पराए घर जाना है, वहां भी तो काम करना होगा, तब क्या करेगी। गर्ज रोज बरोज इस कदर इस मासूम सी लड़की पर दबाव बढ़ाया कि एक दिन मेरी आपी नाश्ता कर रही थीं। खाला बावर्ची खाने में सर पर पहुंच गईं। कहा भी है कि जरा हाथ रोक कर खाया करो, तुम्हारी शादी होने वाली है, ऐसा ना हो कि खा खा कर मोटी भैंस नजर आने लगो। मोटी लड़कियां दुल्हन बनती थोड़ी ना अच्छी लगती हैं। ये बात आपी के दिल को तीर की तरह लगी। वो जो खा चुकी थी सहन में आकर उलट दिया। इनका रंग पीला पड़ गया और बिस्तर पर जाकर गिर गईं। इनकी ये हालत खाला के नारवा सलूक की वजह से हुई थी, लेकिन खाला ने इसका कोई और ही मतलब ढूंढ निकाला। अब्बू से कहा कि जहर ला दो। लड़की की हालत ऐसी है कि हमारी बदनामी का वक्त करीब आने लगा है। खाला के सुतम पर हम बहनें खून के आंसू रो रही थीं। खाला की पिटाई से मेरी बहन का बुरा हशर हो गया। जब हम स्कूल से आते वो हमको रोकर अपने बदन के नील दिखाती। खाला अपने उस कज़न के बारे में आपी से उल्टे सीधे सवाल करती जो उस रोज इत्तेफाक से वॉशरूम में था और आपी गलती से उधर चली गई थीं। आपी को भी खाला की बेहुदा बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता। वो चिल्लाने लगती, खाला को कोसने लगती तो वो जूता उठा लेती। दो चार आपी के बदन पर चढ़कर दिल की आग ठंडी कर लेती। ये सारा दबाव इस वजह से था कि कहीं आपी उस लड़के के साथ शादी से इनकार न कर दें। बुरे बर्ताव से आपी अब खाला के चुंगल से जल्द अज जल्द निजात की ख्वाह हो गई। मैं भी हर नमाज के बाद यही दुआ करने लगी कि ए अल्लाह आपी की जल्द अज जल्द शादी करा दे ताकि खाला के बुरे सलूक से इनकी जान छूट जाए। अल्लाह अल्लाह करके आपी की शादी उस आदमी से हो गई और हम सब ने सुख का सांस लिया। आपी को भी खाला ने ऐसा सताकर भेजा था जैसी बुरी भली जिंदगी मिल गई, समझौता कर लिया। दोबारा बाप के घर आने का कभी नाम तक ना लिया। आपी की शादी के साल बाद मेरी बारी आ गई। खाला ने मेरा रिश्ता अपने मामूजाद भाई से करा दिया। मेरा शौहर अच्छा ना था तो बुरा भी ना था। जैसा था मैंने दिल से कबूल कर लिया क्योंकि जिंदगी अब इसके नाम लिखी जा चुकी थी। शुरू दिनों में मैं काफी गमगीन रहा करती थी, लेकिन जब पता चला कि हमारी जिंदगी में उम्मीद का फूल खिलने वाला है, रब का शुक्र अदा किया। इसने इस वीरान घर में जीने का मकसद मुहैया कर दिया था। जब मैं एक मासूम से बेटे की मां बन गई, खाला हमारे घर बच्चे को देखने आई। रस्मन कुछ अशिया भी मेरे नौमौलूद के लिए लेकर आई। मेरे शौहर उस वक्त बच्चे के लिए झूला लेने बाजार गए हुए थे। मैंने इनको फोन किया कि जल्दी से आ जाएं, खाला आई हुई हैं, इनके लिए बाजार से मिठाई और खाने पीने का सामान भी लेते आइएगा। मेरे शौहर झूला खरीद चुके थे और इसे सवारी पर लाद कर ला रहे थे। उसी बाइस मिठाई और खाने पीने की अशिया ना ला सके। इनके कदमों की आहट सुनी तो मैंने कहा, मिठाई लाए हैं? इनके मुंह से निकला, ऐसी भी क्या जल्दी है, ले आता हूँ, पहले झूला तो फिट करा लूं। फिटिंग वाला दुकान से साथ लाया हूँ, बाद में कौन ये काम करेगा, जरा सा सब्र कर लो, खाला कहीं भागी नहीं जा रही। ये अल्फाज खाला ने भी सुने तो इनका तो मुंह फूल गया और खफा होकर जाने लगी। जब जाने के लिए उठ खड़ी हुई तो कहने लगी कि तुम्हारे शौहर को तो बात करने की भी तमीज नहीं है। मैं मुबारकबाद कहने आई थी, इस बेलिहाज ने मेरी बेइज्जती कर दी है, मुझे नहीं खानी है मिठाई। ये कहते हुए वो घर से निकल गईं। मेरे शौहर दूसरे कमरे में झूला फिट करवा रहे थे। मैं बिस्तर से उठ ना पा रही थी, इनको आवाज ना दे सकी। मेरे शौहर को जब इल्म हुआ कि खाला रूठ कर जा चुकी हैं, वो झूला फिट करवाकर कमरे में आए। पूछा, खाला जी किधर हैं? रूठ कर चली गई हैं। मैंने बताया, आपने बात ही ऐसी की है, तुमने कमरे से ही मुझसे मिठाई के बारे में पूछा। तुमको इल्म ना था कि मेरे साथ एक और आदमी है, और मुझे ख्याल ना रहा कि खाला अंदर बैठी हैं और सुन रही हैं। ये सब बेसबब हो गया। मेरे शौहर ने मिठाई खरीदी, अब्बू के घर गए, खाला से माजरत ख्वाह हुए, मगर उन्होंने माजरत कबूल ना की, बल्कि इनसे उलझ पड़ी। तल्ख लहजे में बेइज्जती करने लगी कि उठाओ मिठाई और चले जाओ मेरे घर से। जैसा सलूक तुमने अपने घर में मुझसे रवा रखा था, वैसा ही तुम्हारे साथ करूंगी।
اگلے روز جبکہ وہ گھر پر نہ تھے تو ہماری خالہ جان تشریف لے آئیں۔ مجھ سے کہا کہ ابھی چلو، اب تم نے چلا میکے میں کرنا ہے، یہی ہمارا دستور ہے۔ میں نے بولا کہ میرے شوہر کو گھر آنے دیجیے، لاکھ میں ان کو سمجھاتی رہی، انہوں نے ایک نہ سنی۔ میرے مننے کو اٹھا لیا۔ ابو باہر گاڑی میں بیٹھے تھے، پھپھو ساس ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کو میں نے کہا کہ خالہ اور ابو لینے آ گئے ہیں اور رک نہیں رہے، میرے شوہر سے کہیے گا کہ وہ ابو کے گھر آ جائیں۔ ظاہر ہے کہ خالہ مننے کو لے جا کر خود ہی گاڑی میں جا بیٹھیں، تو میں اپنے ننھے مننے کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ مجھے تو مجبوراً جانا پڑا۔ میں سمجھ رہی تھی معمولی سا جھگڑا ہے، کتنے دن چلے گا، جلد واپس گھر چلی جاؤں گی، لیکن یہ نہ ہوا۔ خالہ نے اس معمولی جھگڑے کو اتنا طول دیا کہ بات طلاق تک پہنچا دی۔ میں نے احتجاجاً کہا کہ طلاق نہیں لوں گی، تو خالہ نے کہا کہ تمہیں میری عزت سے بھی زیادہ اپنا گھر پیارا ہے۔ جس شخص نے اپنے گھر میں تیری خالہ کی بے عزتی کی ہے، تو بے قدری ہو کر پھر سے اس کے گھر میں جائے گی۔ اگر جانا ہی ہے تو پہلے 70 دفعہ تیرا شوہر ہمارے آگے ناک رگڑے گا، پھر ہم تمہیں اس کے ساتھ جانے دیں گے۔ مگر میرا شوہر بھی ان لوگوں میں سے تھا جو ایک حد تک جھکتے ہیں، زیادہ جھکاؤ تو ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر توڑ ڈالتے ہیں، اور زیادہ جھکنے کی بجائے انہوں نے میرے والدین سے داماد والا رشتہ توڑ دیا اور مجھے طلاق دے دی، یہ کہہ کر کے رکھو عمر بھر اپنی بیٹی اپنے پاس، مجھے رشتوں کی کمی نہیں ہے، کاروبار، روپیہ، پیسہ سب کچھ ہے میرے پاس، میرا دوبارہ گھر بس جائے گا، تم لوگ ہی پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ والد تو پچھتاتے ہوں گے، لیکن خالہ کو پچھتاوا کیسا؟ ان کی انا کو تو تسکین مل گئی۔ بے شک میرا گھر برباد ہوا، میرا بیٹا اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہوا، جس کا وہ جھولا اتنے شوق اور محبت سے لائے تھے، مگر میرا بدنصیب بیٹا باپ کے لائے ہوئے اس جھولے میں ایک دن بھی جھولا نصیب نہ ہو سکا، شاید کہ اسے عمر بھر دکھوں کی باہوں میں ہی جھولنا تھا۔ میری دونوں چھوٹی بہنوں نے میٹرک کر لیا تو ان کی شادیاں بھی متوسط گھرانوں میں والد صاحب نے کرا دیں۔ انہوں نے بھی حالات سے سمجھوتا کرنا مناسب جانا، لیکن میں اپنے باپ کے گھر میں خالہ اور ان کے بچوں کی مستقل نوکرانی بن گئی، کیونکہ ان کی خدمت کر کے ہی اپنے بچے کی پرورش کر سکتی تھی۔ غیروں کے دھکے کھانے سے باپ کے آنگن کی پناہ کو ہی بہتر جانا۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور پلٹ کر کبھی خبر بھی نہ لی۔ البتہ ابو سے یہ معاہدہ کر لیا کہ جب تک میں دوسری شادی نہیں کروں گی بیٹا اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں، دوسری شادی کی تو وہ اپنا بیٹا اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ خالہ نے جیسے مجھے اور میرے بیٹے کو پناہ دی، کیا تفصیل بتاؤں؟ بیٹے کا خیال نہ ہوتا تو اس گھر سے کب کی بھاگ چلی گئی ہوتی۔ بیٹا سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے، اس خیال نے مجھے اپنے والد کے گھر سے باندھے رکھا۔ ہماری سوتیلی ماں تو سگی خالہ تھی، اس نے جو ہمارا حشر کیا وہی تجربہ کافی تھا۔ ہر ستم سہتی رہی اور جیتی رہی، یہ جینا بھی تو مرنے جیسا تھا، مگر مجھے اپنے بیٹے کی خاطر جینا تھا، اس آس پر کہ کسی دن تو میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا اور میرے دن پھر جائیں گے۔ جوانی کا سنہرا زمانہ ٹھنڈی اور ٹھٹری راتوں کے مدفن میں گزار دیا۔ ان تنہا اور بھیانک راتوں نے مجھے کیسے کیسے نہیں نچوڑا اور زخمی کیا، مگر میں ہر لمحے کا وار سہتی گئی، ان کی ہر زخم پیتی گئی، یہ سوچ کر کے جوانی تو چند روزہ ہے، میرا بچہ اگر بھٹک گیا تو رل جائے گا، تباہ ہو گیا تو عمر بھر کے پچھتاوے کا بوجھ نہ اٹھا سکوں گی۔ عرصے تک خالہ نے مجھ سے گھر کا کام کروایا، اپنے بچے پلوائے، میں نے سردی گرمی کچن سنبھالا، صرف والد کا سہارا تھا۔ خدا نے ایک دن یہ مضبوط سہارا بھی لے لیا۔ تب سوتیلے بڑے بھائی نے ایک روز کہا، آپا بہتر ہوگا آپ علیحدہ گھر لے لیں، آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، ہمیں گھر تنگ پڑنے لگا ہے۔ میں نے خالہ سے بھی اجازت کی ضرورت نہ سمجھی، خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئی، کیونکہ میرا بیٹا انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ جوں توں کر کے اس نے تعلیم مکمل کر لی تو اپنے باپ کو فون کیا تو انہوں نے بھی بیٹے سے ملنے کی خواہش کی۔ میں نے بھی اپنے بیٹے کو نہ روکا، وہ اپنے باپ سے ملا تو میرے سابقہ شوہر نے اپنے ایک دوست سے کہہ کر ملازمت دلوا دی۔ سچ کہتے ہیں صبر کا پھل مل جاتا ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی صبر کا اجر دیا۔ آج میرا بیٹا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر رہا ہے، وہ بہت اچھا معاوضہ لے رہا ہے، گھر اور گاڑی بھی ملی ہے، میں نے اس کی شادی کر دی ہے اور پرانے دکھ بھول کر اپنے بیٹے کے ساتھ سکون سے زندگی کے باقی دن بسر کر رہی ہوں۔ خدا کبھی ماؤں کی قربانی رائگاں نہیں جانے دیتا۔
میں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی جوانی، اپنی زندگی قربان کی۔ وہ روز رات کو میرے پاؤں دباتا ہے اور کہتا ہے، ماں اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا۔